حویلی میں اس وقت کمرے میں اندھیرا کیے وہ وجود بیڈ کے پاس زمین پہ گھٹنوں پر بازو لپیٹے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ملک وقار کے ساتھ دل لگی کر کے کی تھی۔ وقار کے پاکستان آنے کے بعد اس کی ماں نے اسے ایک ہفتے میں سردارنی بننے کے خواب دکھا دکھا کے اس کا برین واش کر دیا تھا۔ اب اسے کسی بھی حالت میں ملک وقار کی بیوی بننا تھا۔ ایک رات جب وہ اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے وقار کے لیے کافی بنائے اس کے کمرے میں گئی تو وقار نے شادی کے بدلے اس کے ساتھ سودے بازی کر لی اور وہ چاہ کے بھی منع نہ کر پائی۔ ہوش تو تب آیا جب وہ 3 گھنٹے بعد اس کے کمرے سے سب کچھ ہار کے نکلی۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور اس رات اسے کمرے سے نکلتے حویلی کی پرانی ملازمہ نے دیکھ لیا تھا۔ ملازمہ سردار صاحب کی وفادار تھی، اس لیے اس نے یہ بات سردار صاحب کے گوش گزار کر دی۔ پھر ایک تماشا تھا جو حویلی میں لگا۔ اس کے بعد نکاح کا فیصلہ کر دیا گیا، مگر اسے اس شخص سے نکاح نہیں کرنا تھا۔ اس کے پاس منع کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا اور اب وہ پچھلے 1 ماہ سے ملک وقار کی بیوی بن کے اس کے ظلم برداشت کر رہی تھی۔ ہاں، یہ اس کی سزا تھی جو اپنی عزت کی حفاظت نہ کر سکی۔ پھر اس کی قسمت میں ایک زانی شخص ہی آیا۔ یہ ملک حویلی تھی جس کے سردار ملک بابر تھے۔ بابر صاحب کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑا بیٹا واجد ملک، چھوٹا بیٹا ساجد ملک اور ان سے چھوٹی بیٹی شہلا ملک۔ شہلا سے چھوٹی نجمہ تھی جو حویلی بھر کی لاڈلی تھی۔ واجد صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا وقار ملک، جبکہ ساجد صاحب کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا فرجاد اور چھوٹی بیٹی ہانیہ۔ وہیں شہلا بیگم شہر میں رہتی تھیں، ان کے بھی 2 بچے تھے، سنبل اور فیصل، جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی نجمہ بیگم کی شادی کے 5 سال بعد ان کا شوہر ایک حادثے میں انتقال کر گیا تھا۔ تبھی سردار صاحب انہیں واپس حویلی لے آئے تھے۔ وہ اور ان کی بیٹی فائزہ سالوں سے حویلی میں رہ رہی تھی۔ چونکہ وقار بڑا بیٹا تھا، اسے سردار بننا تھا، اسی لیے نجمہ چاہتی تھی کہ فائزہ اور وقار کی شادی ہو جائے۔ 2 مہینے پہلے ہی وقار اپنی پڑھائی مکمل کر کے 6 سال بعد لندن سے واپس پاکستان آیا تھا، اور جیسے اس نے حویلی میں قدم رکھا، اسے پہلی نظر دیکھتے ہی فائزہ اس پر اپنا دل ہار بیٹھی۔ اس نے شاید ہی ساری زندگی میں ایسا خوبصورت مرد دیکھا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وقار کس طرح کا کمینہ ہے۔ وقار کی نظر ہر لڑکی پہ تھی۔ اس نے پہلے ہانیہ کو بھی اپنی حوث کا نشانہ بنانا چاہا تھا، لیکن ہانیہ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچ گئی۔ ہانیہ اللہ کے زیادہ قریب تھی، اس لیے وہ ایسی محبت اور غیر مردوں سے دوستی نہیں کرتی تھی۔ اس کی 1 مہینہ پہلے ہی سردار صاحب نے شادی کروا دی تھی شہلا بیگم کے بڑے بیٹے فیصل سے۔ وہ تو خوشی خوشی اپنے محرم کے ساتھ اس حویلی سے شہر جا چکی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا تھا خدا کا کہ اس طرح سے وہ ایک غیر مرد کی حوث پرست نظروں سے دور رہی، مگر فائزہ ان سب میں بہت بری طرح سے الجھ کے رہ گئی تھی۔ جب سردار صاحب کو پتہ چلا تو پھر بابر صاحب کا ہاتھ اٹھا اور وقار کے چہرے پر ایک تھپڑ انہوں نے دے مارا۔ انہیں واقعی امید نہیں تھی کہ وقار اس طرح کا گرا ہوا انسان نکلے گا۔ تمہیں اتنے سال ہم نے خود سے دور رکھا کہ چلو کچھ پڑھ آؤ گے، تم پہ اتنے لاکھوں خرچ کر دیے صرف اس لیے کہ تم اچھی طرح سے وکالت کو سمجھو، اس کی ڈگری لو اور کل کو اپنے گاؤں کو سنبھالو۔ مگر ہم کہاں جانتے تھے کہ تمہارے اندر حوث کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اگر اتنی ہی آگ لگی ہوئی تھی تو تم مجھے بتا دیتے، میں تم دونوں کا نکاح کروا دیتا، مگر تم لوگوں نے ہمیں کہیں بھی سر اٹھا کے جینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس دن سے وقار ان کی نظروں سے گر گیا تھا۔ فائزہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی سردار صاحب کی نظروں سے گر گیا تھا، مگر وہ سردار تھے اور سردار کا فیصلہ تو پتھر کی لکیر ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے وقار اور فائزہ کا نکاح کروا دیا۔ اب چونکہ سرداری وقار کے ہاتھوں سے فرجاد کے ہاتھوں میں جا چکی تھی، کیونکہ اس کا فیصلہ بھی سردار صاحب کا ہی تھا کہ وہ اب اپنی گدی وقار جیسے بزدل اور گناہ گار شخص کو نہیں دیں گے، اس لیے وقار کو فائزہ پہ بہت غصہ تھا۔ اس نے تو بس اپنی حوث مٹانے کے لیے فائزہ کو نشانہ بنایا تھا۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ یہ لڑکی تو گلے کا ڈھول بن جائے گی، اس لیے اب وہ شوہر ہونے کے بعد تو اس پر اپنی وحشت اور حوث مزید انڈیلنے لگتا۔ سارا دن وہ اس کی مار کھاتی تھی، مگر کوئی بھی ان دونوں کے درمیان نہیں بولتا تھا، کیونکہ ان دونوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اپنی مرضی سے کیا تھا۔ سردار صاحب تو آنکھیں بند کر گئے تھے، ان کے لیے وہ دونوں حویلی میں رہیں نہ رہیں ایک برابر تھا، اور نجمہ بیگم تو اپنی بیٹی کی اس حرکت پر کہیں بھی نظر اٹھا کے جینے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایک غیر مرد جہنم کی آگ ہے۔ آج ہانیہ شادی کے بعد پہلی بار اپنے شوہر کے ساتھ حویلی آئی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، وہ اپنے شوہر فیصل کے لیے چائے بنا کے کمرے میں لے جا رہی تھی جب اس کے سامنے وقار آ گیا۔ ہانیہ اس سے اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اس کے ہاتھوں سے چائے چھوٹی اور زمین بوس ہوئی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وقار نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وقار اسے کچھ کہتا، درمیان میں ہی فیصل آ گیا، کیونکہ ہانیہ نے فیصل کو ساری بات بتا دی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا اور وہ شادی سے پہلے بھی ہر بات فیصل کو بتا دیتی تھی، کیونکہ فیصل بچپن سے ہی اسے پسند کرتا تھا۔
اور اس نے اپنی مرضی سے اپنی ماموں کے ہاں شادی کروائی تھی۔ ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کافی اچھی تھی، اس لیے ہانیہ اس سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی۔ وقار تو ہانیہ کو دیکھتے مزید برہم ہوا، صرف اس کے اور فائزہ کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ اگر یہ دونوں لڑکیاں وقار کی زندگی میں نہ ہوتیں تو آج وہ سکون سے سرداری کی گدی سنبھال رہا ہوتا، کیونکہ جب حویلی والوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ فائزہ کے ساتھ کیا کچھ کر چکا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے ہانیہ کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تبھی تو بابر صاحب کا خون اس قدر کھولا۔ ہانیہ ان کی جان سے عزیز پوتی تھی، ہانیہ پہ وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ زیادہ غصہ انہیں ہانیہ کے ساتھ کی گئی بدتمیزی پر ہی آیا تھا۔ اس دن حویلی میں کوئی نہیں تھا جس دن اس نے ہانیہ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر خوش قسمتی تھی کہ ہانیہ جلدی سے اپنے کمرے میں جا کے غائب ہو گئی اور کمرے کو بند کر لیا۔ اب صرف ہانیہ اور فائزہ کی وجہ سے سرداری وقار سے چھین لی گئی تھی۔ وقار کو لگتا تھا کہ ہانیہ اور فائزہ کی غلطی ہے، جبکہ غلط وہ خود تھا۔ سرداری تو فرجاد کے ہاتھوں میں جا چکی تھی۔ خبردار اگر میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا، فیصل ہانیہ کا ہاتھ پکڑے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی آگ تھی کہ وقار خاموش ہو کے رہ گیا۔ فائزہ ماں بننے والی تھی، لیکن اسے اس وارث کی کوئی خوشی نہیں تھی، کیونکہ اس کے لیے فائزہ سوائے ایک بوجھ اور مصیبت کے اور کچھ نہیں تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ فائزہ کو ویسی جان سے مار دے۔ ان کے کمرے میں جانے کے بعد فائزہ کمرے سے باہر نکلی۔ حویلی کے لاؤنج میں جانے کی نیت سے اس نے سیڑھیوں سے نیچے اترنا چاہا، لیکن سیڑھیوں کے درمیان میں ہی وقار کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ خوفزدہ سی ہوئی، مگر پھر اسے اگنور کیے سائڈ سے نکل جانا چاہا، جب اگلے ہی پل آگے بڑھ کے وقار نے اس کا بازو پکڑے ایک تھپڑ اس کے گال پہ جڑ دیا۔ پہلے تو اس افتاد پہ وہ بری طرح سے گھبرائی، پھر بے یقینی اور حیرت سے اس نے چہرہ اٹھائے وقار کو دیکھا۔ صرف تمہاری وجہ سے آج میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، آج تو میں تمہیں جان سے ہی مار دوں گا۔ کچھ ہانیہ کو دیکھتے رگوں میں غصے کا ابال تیز ہوا تھا، کچھ فیصل کی دھمکی نے مزید دماغ خراب کر دیا۔ اس نے فائزہ کو بالوں سے پکڑے دھکا دیا۔ اس کی چیخ بے ساختہ نکلی تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھی ہانیہ کے کانوں میں شور کی آواز پڑی۔ ایسے لگا جیسے کوئی چیخا ہو۔ ہانیہ نے پہلے تو اپنا وہم سمجھا، مگر اس کی نظر پھر دروازے تک گئی۔ فیصل واش روم میں بند تھا۔ وہ کچھ پریشان سی ہوئی، آواز مسلسل آ رہی تھی۔ کچھ لمحے مزید سرکے اس کے کانوں میں اب بھی شور کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ وہ یہ آوازیں سن کے مضطرب ہوئی۔ وہ اپنا دوپٹہ پکڑتی ہوئی اٹھی، سر پہ حجاب لیا اور کمرے کا دروازہ کھولتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ ان آوازوں کی سمت متوجہ تھی۔ وہ چند قدم چل کے سیڑھیوں کی طرف آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ یہ چیخ اتنی اونچی تھی کہ اپنے کمرے میں بیٹھے فرجاد اور واش روم سے باہر نکلتے فیصل نے بھی سنی۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف آئی۔ تیسری منزل کی سیڑھیوں میں فائزہ گری ہوئی تھی اور وقار مسلسل اس پر چیخ کے غصہ نکال رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ فائزہ کا سر پھٹ چکا تھا اور وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ ہانیہ فوراً فائزہ کی طرف بڑھی۔ فائزہ آپی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ ہانیہ کی آواز سن کے وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہانیہ، میرا بچہ، وہ درد سے تڑپتی ہوئی بولی۔ یہ سن کے ہانیہ کو اپنا کلیجہ چرتا ہوا محسوس ہوا۔ وقار نے آگے بڑھ کے دوبارہ اس پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ ہانیہ نے ایک ہی جست میں اسے فائزہ سے دور دھکا دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ انسان ہو یا حیوان؟ خبردار ان کے قریب آئے تو۔ وہ اتنی زور سے چیخی کہ ساری حویلی کے در و دیوار گونج اٹھے۔ وہ فائزہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ فکر مت کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، کچھ نہیں ہوگا آپ کو اور آپ کے بچے کو۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کے فائزہ کو سہارا دے کے اٹھانے کی کوشش کی۔ ہانیہ کی چیخ سن کے وہ ہڑبڑا کے اپنے ہاتھ میں موجود ٹاول وہیں پھینکتا ہوا کمرے سے بھاگا تھا۔ جیسے وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ہانیہ سیڑھیوں میں کھڑی فائزہ کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ہانیہ کی طرف آیا۔ تم کون ہوتی ہو میرے اور میری بیوی کے درمیان میں بولنے والی؟ وقار چیختا ہوا ہانیہ کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ہاتھ لگاتا یا اس کے قریب ہوتا، فیصل نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ فیصل نے اس کا وہی ہاتھ پیچھے اس کی کمر کے گرد لے جا کے مڑوڑ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ فیصل وقار سے بھی اونچے لہجے میں دھاڑا۔ ان سب کی چیخو پکار سے سارے حویلی والے جاگ گئے تھے۔ سب سے پہلے فرجاد بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہوا؟ وہ ہانیہ سے پوچھ رہا تھا۔ فائزہ ابھی تک درد کی حالت میں تڑپ رہی تھی۔ فیصل کچھ کریں، ان کو ہاسپٹل لے کے چلیں، فرجاد بھائی کچھ کریں، ہانیہ تڑپ کے چیخی تھی۔ فیصل اور فرجاد فوراً فائزہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرجاد نے اسے سہارا دے کے کھڑا کیا۔ اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھتے ہوئے نجمہ بیگم کا کلیجہ پھٹنے کے قریب آیا۔ وہ بھی جلدی سے فائزہ کی جانب بھاگی، اسے دوسری جانب سے کندھوں سے پکڑا۔ وہ ماں تھی، بے شک اس کی بیٹی نے جو بھی کیا، ان کا دل دکھایا، انہیں تکلیف دی، انہیں بدنام کیا، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھتے وہ بھول گئی تھیں کہ وہ اپنی بیٹی سے ناراض ہیں۔ ہم اسے ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں، نجمہ بیگم نے خود کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ میں بھی چلتی ہوں،
وہ سب جلدی سے نیچے کی طرف بھاگے۔ باقی سارے بڑے ابھی تک اس تماشے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہانیہ کو اپنے سینے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ فیصل نے اسے کندھوں سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کی نظریں ابھی تک سیڑھیوں کی طرف تھیں جہاں فائزہ کے سر سے نکلا ہوا خون پڑا ہوا تھا۔ وہ ہوش میں آتی ایک جھٹکے سے وقار کی طرف مڑی اور اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ کھینچ مارا۔ انسان نہیں ہو تم، حیوان ہو حیوان، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس طرح سے کون ظلم کرتا ہے؟ تم جیسے شخص کو تو جان سے مار دینا چاہیے۔ ایک بار بھی نہیں سوچا وہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچے کی ماں ہے؟ اس حالت میں بھی تمہیں اس پہ ترس نہیں آیا؟ وہ غصے سے چیخ پڑی۔ فیصل نے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں پکڑ کے پیچھے کیا۔ وہ فیصل کے حصار میں تڑپنے لگی۔ چھوڑے فیصل، آج میں اس شخص کو جان سے مار دوں گی۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے ان کو سیڑھیوں سے دھکا دیا ہے۔ یہ شخص انسان کہلائے جانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ فیصل نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کے حادثات اسے ہانٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہانیہ بچپن سے ہی بہت زیادہ حساس طبیعت کی مالک تھی۔ اس کے اندر اتنی بہادری نہیں تھی، وہ ہر چیز سے خوفزدہ رہتی تھی۔ اسے بارش کے دوران گرجتی بجلی بھی ڈرا دیتی تھی۔ وہ کسی کے جسم سے خون کی ایک بوند بھی نکلتی دیکھتی تو رونے لگتی تھی۔ اور پھر آج اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے فائزہ کا سر پھٹتے دیکھا تھا، اسے تکلیف سے تڑپتے دیکھا تھا۔ تو پھر ہانیہ کو تکلیف نہ ہوتی یہ کیسے ممکن تھا؟ بس میری جان، کچھ نہیں ہوا، ریلیکس ہو جاؤ، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، پریشان مت ہو۔ ہانیہ کی آنکھوں میں عجیب وحشت تھی۔ فیصل نے اسے پیار سے ہینڈل کیا۔ بابر صاحب آگے بڑھے اور وقار کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اس نازک جان پہ اتنا ظلم کرتے ہوئے؟ اگر ان دونوں میں سے کسی کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا تمہاری اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ کیونکہ بابر صاحب کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ وقار اتنا گر جائے گا۔ انہیں تو یہ لگا تھا کہ شاید وقار کو اگر وہ سرداری سے برخاست کر دیں گے تو اسے اپنی غلطی کا کچھ احساس ہوگا، وہ شرمندہ ہوگا، وہ معافی مانگے گا۔ لیکن اس نے تو الٹا فائزہ کو ہی جان سے مار دینے کی کوشش کی۔ فیصل ہانیہ کو لے کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے ان لوگوں کے آپسی معاملات سے کوئی سروکار نہیں تھا، اسے بس اپنی ہانیہ کی فکر تھی۔ وہ کمرے میں آیا، ہانیہ کو پانی کا گلاس پکڑاتے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ ہانیہ بمشکل 2 گھونٹ ہی بھر سکی۔ فیصل نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی ذہنی ٹینشن کا شکار ہو۔ وہ پہلے ہی بہت نازک اور حساس لڑکی تھی۔ اس نے جلدی سے ہانیہ کو بیڈ پہ لٹایا، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ بھی پریشان سی ہوتی آنکھیں میچ گئی۔ پھر کب وہ لیٹے لیٹے سو گئی اسے خود بھی احساس نہ ہوا۔ فیصل نے شکر کا سانس لیا کہ وہ سو گئی ہے، ورنہ اگر وہ جاگتی رہتی تو پھر مزید ٹینشن لے کے اپنی طبیعت خراب کر لیتی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا اور اب فرجاد کو کال ملا رہا تھا تاکہ فائزہ کی حالت جان سکے۔ اسے امید نہیں تھی وقار اس قدر وحشی اور پاگل انسان ہوگا۔ وقار بابر صاحب سے تھپڑ کھانے کے بعد حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ حویلی سے نکلتے وہ کہاں گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ فیصل اس وقت کمرے کی بالکنی میں کھڑا مسلسل فرجاد کا نمبر ملا رہا تھا، مگر شاید ہاسپٹل میں ہونے کی وجہ سے فرجاد کو کال اٹھانے کا موقع نہیں مل سکا۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے فیصل نے موبائل فون رکھ دیا۔ اب وہ صبح ہی اس کی خیریت جانے گا۔ وہ فی الحال نہ تو ہانیہ کو اس طرح پریشان سا اکیلا چھوڑ کے یہاں سے جانا چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ ہانیہ کو اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کے جا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی طبیعت وہاں جا کے مزید خراب ہو جائے گی۔ وہ واپس کمرے میں آیا، ایک نظر اپنی خوبصورت، حسین اور کم عمر بیوی پہ ڈالی۔ 22 سالہ ہانیہ خوبصورتی کی مثال تھی۔ شاید فیصل کو اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی بھی اس دنیا میں نہیں لگی تھی۔ وہیں اگر ہانیہ کی بات کی جائے تو ہانیہ کا بھی فیصل کے بارے میں یہی خیال تھا۔ 27 سالہ فیصل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ ہر لحاظ سے وقار سے زیادہ خوبصورت تھا، اور شاید اگر وہ خوبصورت نہ بھی ہوتا پھر بھی ہانیہ اس سے ہی ساری زندگی محبت کرتی، کیونکہ وہ اس کا محرم تھا۔ ہانیہ نے ساری زندگی خود کو ہر نامحرم سے دور رکھا تھا اور صرف محرم شخص سے محبت کرنے کو ترجیح دی تھی۔ اس نے اپنا آپ، اپنی نظریں، اپنی وفا، اپنا سب کچھ اپنے محرم کے لیے سنبھال رکھا تھا۔ وہ محبت کا اظہار کرتی تھی لیکن صرف فیصل سے۔ اس کے علاوہ وہ کسی دوسرے مرد کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ حرام ہے، ناجائز ہے۔ مگر فائزہ، وہ بھی خوبصورت تھی، مگر وہ اپنی بے وقوفی اور کم عقلی میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی۔ حویلی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا، مگر یہ صبح خوشگوار نہ تھی۔ فیصل کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا ہانیہ سو رہی تھی۔ وہ بنا شور پیدا کیے اٹھا، فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں واش روم سے باہر نکلا۔ ہانیہ کے پاس آیا، اس کے سر پہ اپنے لب رکھے، اپنا موبائل اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا جیسے لاؤنج میں داخل ہوا، لاؤنج کے داخلی دروازے سے فرجاد داخل ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ کافی سنجیدہ تھا۔ فیصل کو بے ساختہ کچھ بہت برا ہونے کا احساس ہوا۔ فائزہ ٹھیک تو تھی؟
فائزہ کے لیے اس کے دل میں صرف نرم کونا اور ہمدردی تھی۔ اس کے لیے فائزہ بالکل سنبل کی طرح تھی، اس کی بہن جیسی۔ فرجاد کے قریب آتے فیصل نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فیصل کا سہارا ملتے ہی فرجاد بے ساختہ آگے بڑھا اور اس کے گلے سے لپٹ گیا۔ اس بہادر مرد کی یہ حالت دیکھتے فیصل کو کچھ بہت برا ہونے کا احساس ہوا۔ فرجاد کیا ہوا ہے؟ اس نے بالکل بڑے بھائی کی طرح فرجاد کا سر تھپتھپاتے ہوئے پوچھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور گال پہ بہہ گیا۔ اس نے اپنا بچہ کھو دیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے شاید اب وہ کبھی ماں نہ بن سکے۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ فرجاد نے بہت مشکل سے یہ 2 فکرے ادا کیے تھے اور تیزی سے اوپر چلا گیا۔ فرجاد کے جانے کے بعد دونوں ممانیاں اپنے کمروں سے باہر نکلی۔ پریشان سی فیصل کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے فیصل کو دیکھا، یہ جاننے کی کوشش کی کہ فائزہ کی حالت کیسی ہے۔ فیصل کے چہرے پہ غصے اور تکلیف کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے سنجیدہ چہرہ اور سرخ آنکھیں لیے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کا بیٹا آج اپنی ہی اولاد کا قاتل بن گیا۔ وہ ہسپتال میں پڑی زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے، صرف آپ کے بیٹے کی وجہ سے۔ وہ سعدیہ ممانی کو دیکھ کر اتنی اونچی آواز میں گرجا کہ سیڑھیوں پہ کھڑی ہانیہ کو حویلی کی عمارت اپنے سر پہ گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی مگر لے نہ پائی۔ اس نے اپنے سینے کو مسلا، بے سکونی بڑھنے لگی اور ممانی تو ساکت ہو گئی۔ فائزہ کی تکلیف سنتے ہانیہ کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ وہ تڑپنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار فائزہ کا وہ خوبصورت اور معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ دونوں بالکل بہنوں کی طرح تھیں۔ ان دونوں کی بانڈنگ بہت خاص تھی۔ پھر کیسے وہ فائزہ کی تکلیف خود پہ محسوس نہ کرتی؟ اس نے سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑا واز ہاتھ مار کے پھینکا جو زمین پہ گر کے چکنا چور ہو گیا۔ ایک چھناکے کی آواز سے فیصل نے اوپر دیکھا اور اسے اپنے سینے میں کرچیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ مسلسل اپنا سینہ مسل رہی تھی۔ ہانیہ! فیصل کی چیخ نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ وہ بنا کوئی لمحہ ضائع کیے ایک ساتھ دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر بھاگا۔ فیصل نے اس تک پہنچ کے اسے اپنے حصار میں لیا اور وہ وہیں زمین پہ گر گئی۔ ہانیہ سانس لو، میری جان، سانس لینے کی کوشش کرو۔ فیصل اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فیصل کو اپنے قریب دیکھ کر وہ اس کے سینے سے لگی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ فیصل کا لمس اسے سکون دیتا تھا۔ 10 منٹ بعد اس کا سانس بحال ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے وقار بھائی کے اتنا گر جانے کی امید نہیں تھی۔ ایسا کیوں ہوا فیصل؟ فائزہ آپی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ میری بہن کی ہر تکلیف کا بدلہ لیں گے۔ وہ فیصل کی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھی میں بھینچتے ہوئے گویا ہوئی۔ فیصل نے اسے زمین سے اٹھاتے اپنے حصار میں لیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں فائزہ کی ایک ایک تکلیف کا بدلہ اس وقار سے ضرور لوں گا، اسے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ فیصل بھی آنکھوں میں بدلے کی آگ لیے چنگاڑا تھا۔ 2 دن بعد جا کر فائزہ کی طبیعت میں کچھ سدھار آیا تو پھر وہ حویلی واپس آئی۔ یہ فائزہ کے کمرے کا منظر ہے۔ اس وقت وہ بیڈ پہ لیٹی تھی، پاس ہی پھپھو بیٹھی ہوئی تھی۔ صوفے پہ فرجاد بیٹھا تھا، ہانیہ اس کے پاؤں کی طرف بیٹھی تھی۔ ڈریسنگ کا اسٹول کھینچے اس پہ فیصل بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، چہرے پہ نیل کے نشان صاف تھے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کمرے کا ماحول سیریس تھا۔ ہانیہ چہرہ جھکائے بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ فائزہ بول رہی تھی اور وہ سب خاموش تھے۔ مجھے میرے گناہ کی سزا ملی ہے ہانیہ، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھا کے تمہیں بد کردار کہا تھا اور پھر اس دن میں خود بد کردار بن گئی۔ یہ میرا مکافات عمل ہے۔ اچھا ہوا اس ننھی سی جان کو آزادی مل گئی، وہ ناجائز تھا، اس کا جانا ہی بہتر تھا۔ ہانیہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کے فائزہ کو دیکھا اور کمرے میں موجود سبھی لوگوں کو اپنے سروں پہ بم پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ہانیہ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما جب وقار لندن سے واپس آیا تھا اور اس کی نظریں مسلسل ہانیہ کے وجود پر ہی ٹکی رہتی تھیں۔ اسی طرح ایک دن ہانیہ کچن میں کام کر رہی تھی جب وقار کچن میں داخل ہوا۔ ہانیہ اپنے دھیان میں کاموں میں مصروف تھی۔ اس نے فریج میں سے پانی نکالا اور غلیظ نظروں سے ہانیہ کا سر تا پیر جائزہ لینے لگا۔ اچانک ہانیہ کو اپنی پشت پہ کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ہانیہ کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ کچن میں اس وقت اکیلی تھی، کوئی اور ملازمہ بھی نہیں تھی۔ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح حجاب اسٹائل میں سر پہ تھا۔ ہیلو ڈیئر کزن، وقار کی آواز بالکل ہانیہ کو اپنی کمر پہ محسوس ہوئی۔ وہ یقیناً اس کے پیچھے بہت قریب کھڑا تھا۔ خوف سے ہانیہ کے جسم کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے دل میں خدا سے اپنی حفاظت کی دعا کی اور ایک جھٹکے سے دائیں طرف کی سائڈ سے نکلتی دور کھڑی ہو گئی۔ وقار اس کی اس قدر تیزی پہ حیران اور اس کی اس حرکت پہ اندر تک جل گیا تھا، مگر بظاہر مسکرا کے بولا، کیا تم بولتی نہیں ہو؟ کم سے کم میری ہائے کا ہی جواب دے دیتی۔ وہ جب سے آیا تھا اس نے ہانیہ کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس کی آواز سنی تھی۔
اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ہانیہ کی طرف قدم بڑھاتا، ہانیہ بولی آپ کو کچھ چاہیے تھا وقار بھائی؟ اس کی آواز سن کے وقار کی آنکھوں میں مزید کمینگی ابھری، مگر بھائی کا لفظ سن کر وہ بہت بدمزہ ہوا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، فائزہ کچن میں داخل ہوئی۔ وقار کو دیکھ کے بولی ارے وقار آپ یہاں ہیں؟ ممانی کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ وقار بدمزہ ہوتا کچن سے نکل گیا۔ پیچھے فائزہ آنکھوں میں چنگاریاں لیے ہانیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وقار سے دور رہو، وہ صرف میرا ہے۔ ہانیہ جو فائزہ کے آنے کی وجہ سے پرسکون ہوئی تھی، اپنے کانوں میں فائزہ کی کاٹ دار آواز سننے کے بعد اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس بات پر فائزہ کا غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور چٹاخ ایک تھپڑ ہانیہ کے گال کی زینت بنا۔ یہ تھپڑ تمہیں یاد کروائے گا کہ وقار ملک پر فائزہ ملک کا حق ہے۔ اتنا سناتی وہ کچن سے یہ جا اور وہ جا۔ پیچھے ہونک بنی ہانیہ ابھی تک بے یقینی سے اپنے گال پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا، آج اسے پہلی بار فائزہ نے تھپڑ مارا تھا۔ اسے حویلی میں فائزہ سے ایسی توقع نہیں تھی۔ فائزہ تو ہمیشہ اس کے ساتھ بہنوں کی طرح رہی تھی، دونوں میں پیار بھی بہت تھا، لیکن وقار کی خوبصورتی دیکھتے فائزہ کی آنکھوں میں تو جیسے سردارنی بننے کی پٹی بندھ گئی تھی، اس لیے وہ ہر غلط اور صحیح کام کرتی چلی گئی۔ وہ منظر یاد آتے ہی ہانیہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کر گئی۔ آپ کو چمک نے اندھا کر دیا تھا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ وقت رہتے سمجھ جائیں، مگر شاید یہ سب قسمت میں ہونا لکھا تھا۔ ہانیہ کی آواز خاموش کمرے میں گونجی۔ ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا، خدا نے مجھے میرے گناہ کی سزا اس طرح ہی دینی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ہانیہ، ماں بننے کا احساس سب سے الگ ہوتا ہے۔ ایک عورت چاہ کر بھی اس وجود سے نفرت نہیں کر پاتی جو اس کے اندر پل رہا ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس نازک جان سے محبت ہو گئی تھی۔ مجھے اسے کھونے سے ڈر لگتا تھا ہانیہ، اور میرا یہ ڈر جیت گیا۔ میں خالی ہاتھ رہ گئی ہانیہ۔ وہ روتے ہوئے بولی، ماں تو ماں ہوتی ہے، جیسی بھی ماں ہو، پھر چاہے وہ فائزہ ملک ہی کیوں نہ ہو۔ ماں کو اولاد سے اتنی ہی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے۔ اتنا کہتے ساتھ ہانیہ نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ کے اپنی آواز کو حلق میں دبانے کی کوشش کی تھی۔ فیصل سیدھا ہو کے بیٹھا۔ جس طرح سنبل میری بہن ہے، اسی طرح تم بھی میری بہن ہو فائزہ۔ تم مجھے اپنا بڑا بھائی اور مضبوط محافظ اور سہارا سمجھو۔ اب جو ہو چکا اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس کے بعد تمہاری زندگی کو بہتر بنانا ہے، اور اس کے لیے تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ فیصل حد سے زیادہ سنجیدہ تھا، اور فائزہ کا دل بھر آیا۔ وہ شخص اس کا بھائی اور مضبوط سہارا بن رہا تھا۔ میں اس شخص کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی بھائی۔ میں اس حویلی کی قید سے باہر نکل جانا چاہتی ہوں۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک پاگل نفسیاتی مریض ہے۔ کوئی عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مجھے صرف آزادی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہچکیوں کے ساتھ رو دی۔ فیصل نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ پھپھو کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ بس اب تم فکر نہ کرو، تمہارا یہ بھائی سب کچھ ٹھیک کر کے ہی اس حویلی سے جائے گا۔ فائزہ کا بے ساختہ دل چاہا ہانیہ کے گلے لگ کے روئے۔ اس کی وجہ سے آج فائزہ کو ایک بھائی مل گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو ہانیہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل گئی ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ میں بہت بے سکون ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتی ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی تھی۔ غصے میں ہانیہ کو تھپڑ تو مار دیا تھا، مگر اب وہ اپنی اس حرکت پر 100 موت مر رہی تھی۔ ہانیہ کو اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ فوراً آگے بڑھی، فائزہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ میری بڑی بہن ہیں، اس طرح معافی مانگ کے مجھے مزید تکلیف نہ دیں۔ ہانیہ کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو بہہ رہا تھا۔ کاش میں نے بھی تمہیں بہنوں کی طرح ٹریٹ کیا ہوتا۔ آج اگر تم نہ ہوتی تو وہ شخص مجھے بھی مار چکا ہوتا۔ تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے اور ساتھ ایک نیا بھائی بھی، مگر میں اپنے بچے کو نہیں بچا پائی ہانیہ۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتی ہوئی دوبارہ رونے لگی۔ ہانیہ اٹھ کے اس کے پاس آئی اور اسے اپنے گلے لگا لیا۔ فیصل کو اپنی بیوی اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ باوقار عورت لگی۔ ہاں، خدا نے اس کی قسمت میں ایک بہترین با پردہ، با حیا اور با وفا عورت لکھی تھی، اور آج وہ سرخرو ہو گیا تھا۔ وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہا تھا۔ پھپھو نے فیصل کو مشکور نگاہوں سے دیکھا، جو ان کا بیٹا نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی خالہ کے لیے ان کا مضبوط سہارا بن رہا تھا۔ پھر پھپھو نے فیصل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ فیصل نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میری بیٹی کے لیے تم جو کچھ کر رہے ہو، میں اس کا کبھی بھی دین نہیں چکا سکتی۔ ان کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو بہہ رہا تھا۔ فیصل نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ میری ماں کی جگہ ہیں۔ آج وہ ایک بیٹے کا سہارا ملتے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے فیصل کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔
آج مجھے لگ رہا ہے جیسے خدا نے مجھے تمہاری صورت ایک بیٹے سے نواز دیا۔ اتنا اچھا کمپلیمنٹ سن کر ہانیہ اور فیصل دونوں مسکرا اٹھے۔ کمرے کا وہ ماحول جو کچھ منٹ پہلے گھٹن زدہ تھا اب خوشگوار ہو گیا۔ دوپہر کے بعد کا وقت تھا جب وقار ملک لاؤنج میں داخل ہوا۔ آج وہ 1 ہفتے بعد حویلی واپس آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ لاؤنج پار کر کے سیڑھیاں چڑھتا، فیصل کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ رک جاؤ وقار ملک۔ وہ نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا اور وقار ملک کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ فیصل نے لاؤنج کی ایک کرسی کھینچی اور اسے وقار ملک کے پاس لا کے چھوڑ دیا۔ بیٹھ جاؤ، جب تک تمہارے سارے حساب نہیں ہو جاتے تم اس لاؤنج کو پار نہیں کر سکتے، فیصل نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ وقار کو اس کی آنکھوں سے عجیب سا خوف اور وحشت محسوس ہوئی کہ وہ ایک لفظ بھی حلق سے نہ نکال پایا۔ فیصل نے کچن میں موجود ملازمہ کو مخاطب کیا۔ حویلی کے سارے افراد کو لاؤنج میں آنے کا پیغام دیں۔ میرا حکم ہے کہ اگلے 10 منٹ میں حویلی کا ہر فرد یہاں موجود ہو۔ ملازمہ سر ہلاتی ہوئی حکم پر عمل کرتی چلی گئی۔ اگلے 10 منٹ میں سارے لاؤنج میں جمع ہو چکے تھے۔ فائزہ جو نجمہ پھپھو کے کمرے میں ان کے ساتھ شفٹ ہو گئی تھی، ہانیہ اور سنبل اسے سہارا دے کے لائیں، اسے لاؤنج میں صوفے پہ بٹھا دیا۔ فیصل اور وقار دونوں لاؤنج کے عین بیچوں بیچ آمنے سامنے 2 کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ دونوں تایا تائیاں سامنے صوفوں پہ بیٹھے تھے۔ ڈبل صوفے پہ فائزہ کے پاس پھپھو بیٹھی تھی۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی۔ ہر فرد صرف ان دونوں کی طرف نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ سب فیصل کے بولنے کے منتظر تھے۔ فیصل نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھ کے اشارہ کیا۔ وہ ساری لاتی پھپھو کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ فیصل اٹھا اور ایک چھوٹا میز لا کر اپنے اور وقار کی کرسی کے درمیان میں رکھ دیا۔ پھر کسی بادشاہ کی طرح ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا۔ وقار مضطرب بیٹھا تھا۔ پھر آخر کار لاؤنج کی اس خاموشی کو فیصل کی آواز نے توڑا۔ یہ فیصلے کا وقت ہے وقار ملک۔ تمہارے پاس 3 راستے ہیں، تم ان تینوں میں سے کوئی بھی راستہ چن سکتے ہو۔ پہلا، ابھی اور اسی وقت سب کی موجودگی میں فائزہ کو طلاق دے کے آزاد کرو اور اس کے قدموں میں گر کے اس سے معافی مانگو، اس قتل کے لیے جو تم نے خود اپنی ہی اولاد کا کیا ہے۔ وہ ماں ہے، وہ چاہے معاف کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی۔ اس کے بعد تم آزاد ہو، اس حویلی میں جیسے مرضی رہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ سارے لاؤنج میں جیسے موت جیسا سناٹا تھا۔ سب کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہانیہ فیصل کے پاس آئی اور اینولپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ فیصل نے وہ اینولپ پکڑا اور اسے کھول کر اس میں سے وہ کاغذات نکال رہا تھا۔ فیصل نے وہ کاغذات وقار کے سامنے میز پہ رکھے۔ دوسرا راستہ، تمہیں معافی نہیں مانگنی مت مانگو، نہ ہی الفاظ ضائع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ طلاق کے پیپرز ہیں، ان پہ سائن کر دو۔ اس کے ساتھ ہی یہ جائیداد کے پیپرز ہیں جس میں صاف لکھا ہے کہ تم اپنی ساری جائیداد فائزہ کے نام کر رہے ہو۔ یہ اس بات کا کفارہ ہے کہ تم نے اپنے بچے کو مارا اور فائزہ پر جان لیوا حملہ کیا، اس لیے تم یہ ساری جائیداد اس کی جان کی ضمانت کے طور پہ اس کے نام کر چکے ہو۔ مگر اس میں کچھ شرائط ہیں، اور وہ یہ کہ آج کے بعد اس حویلی کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ تمہارا اس وراثت میں 1% حصہ بھی نہیں رہے گا۔ تم آزاد ہو، اس حویلی کو چھوڑ کے دنیا کے جس مرضی کونے میں جا کے رہو۔ وقار ملک کو ساری حویلی کی عمارت اپنے سر پہ گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تھا۔ فیصل خاموش ہو کر سکون سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا، اور تیسرا؟ فیصل یہ بات سن کر پراسراریت سے مسکرایا۔ تیسرا راستہ سب سے آسان ہے، تمہیں ان دونوں میں سے کسی ایک بھی بات پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنا کہنے کے ساتھ فیصل نے اپنی جیب میں سے گن نکالی اور اسے اپنے ہاتھ میں گول گول گھمانے لگا۔ گن دیکھ کے سب کی جان حلق میں ہی کہیں اٹک گئی تھی۔ سب سیدھے ہو گئے اور ہانیہ حیران ہو رہی تھی کہ وہ یہاں بھی اپنی گن لے آیا۔ لاؤنج میں موجود ہر فرد کی آنکھوں میں حیرت اور خوف ہچکولے مارنے لگا، سوائے ہانیہ کے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فیصل کا کام ہی ایسا ہے، اس لیے اسے اپنے پاس ہر وقت گن رکھنی پڑتی ہے۔ اس کے پاس ہمیشہ گن ہوتی ہے۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے گن کا رخ وقار کے سامنے کیا۔ میں تمہاری اپنے ہاتھوں سے ابھی جان لے لوں گا، اس طرح فائزہ کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، اور تمہارے مرنے کے بعد تو ویسے بھی وہ آزاد ہو جائے گی، پھر اسے طلاق کی کیا ضرورت؟ اور جائیداد تم قبر میں تو ساتھ لے کے نہیں جاؤ گے، وہ تمہاری بیوہ ہونے کی وجہ سے فائزہ کو مل جائے گی۔ میرے لیے تو تیسرا راستہ سب سے آسان ہے، باقی تمہارے پاس تینوں آپشنز ہیں۔ 5 منٹ سے پہلے کوئی ایک چن لو، ورنہ میں تو تمہاری موت چن ہی چکا ہوں۔ لاؤنج میں ایک بار پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ فیصل اس کے بولنے کا منتظر تھا، اور وقار ملک نہ تو مرنا چاہتا تھا، نہ اپنی جائیداد سے دستبردار ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پہلا راستہ چن لیا۔ فیصل نے اسے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اٹھا اور قدم قدم چلتا ہوا فائزہ کی طرف آیا۔ فائزہ کو خوف محسوس ہوا۔ وہ سانس روکے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ وہ وقار ملک جو بہت مغرور اور متکبر تھا، آج فیصل نے اس کی انا کو پاش پاش کر دیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ہمارے بچے کی جان لے لی۔ یہ سن کر فائزہ نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ دور رہو مجھ سے، وہ تمہارا بچہ نہیں تھا، وہ صرف میرا تھا۔
اگر تمہارا وہ کچھ لگتا تو تم مجھے مارنے کے بجائے مجھے ہاسپٹل لے کے جاتے، مجھے بچانے کی کوشش کرتے۔ آج اگر ہانیہ اور فیصل بھائی نہیں ہوتے تو تم تو مجھے ویسے ہی مار دیتے۔ فائزہ پھٹ پڑی، اس کا غصہ کسی صورت کم نہ ہوا۔ اتنے مہینوں کی تکلیفیں برداشت کر کے اس کی بس ہو گئی تھی، پھر اس نے وقار کے منہ پہ ایک تھپڑ دے مارا۔ اپنی اس شکل سے صرف مجھے طلاق دو اور میری زندگی کو بخش دو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، چند قدم پیچھے لیے۔ میں وقار ملک اپنے پورے ہوش و حواس میں، فائزہ ملک تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اور فائزہ نے یہ سن کر لمبی گہری سانس لی اور اپنے سارے آنسو بے دردی سے کچل ڈالے۔ اب وہ آزاد ہو گئی تھی۔ وہ اٹھی اور اب کی بار بنا کسی سہارے کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے گناہوں کا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ اپنے خدا سے توبہ کر کے معافی مانگ چکی تھی۔ فیصل پرسکون بیٹھا تھا اور دونوں تایا کسی ہارے ہوئے شخص کی طرح۔ وہ ایک بہترین حاکم تھا، اس نے انصاف کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وقار اٹھتا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ کے غائب ہو جاتا، فیصل کی آواز نے خاموشی کو چیرا۔ چلو خیر، اب تم آزاد ہو، جانے سے پہلے طلاق کے پیپرز پر سائن کرتے جاؤ۔ وقار ہارے ہوئے شخص کی طرح ٹیبل تک آیا، طلاق کے پیپرز پہ سائن کیے اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے غائب ہو گیا، اور پیچھے حویلی میں مکمل سکوت چھا گیا۔ یہ رات کا پہر تھا جب ہانیہ اور فیصل پھپھو کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کو دیکھتے نجمہ بیگم سیدھی ہو کے بیٹھی، انہیں اندر آنے کی اجازت دی تو وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے خالہ، فیصل نے سنجیدگی سے بتایا۔ نجمہ خالہ حیران ہوئی تھی۔ کیسا فیصلہ؟ انہوں نے اچنبے سے پوچھا۔ میں نے سوچ لیا فائزہ کو اب مزید یہاں نہیں چھوڑوں گا، ویسے بھی اس کی طبیعت کے لیے میرے خیال میں اس کا یہاں سے کچھ دیر دور رہنا بہتر ہے۔ میں نے تائی سے بات کی ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے تایا اور ان کا بیٹا وہ رہتے ہی ابراڈ میں ہیں، کیونکہ ان کا سارا بزنس وہیں سیٹ ہے۔ بس بنگلے میں صرف تائی اور ان کی بیٹی لائبہ ہی ہوتی ہیں، تو یہ وہاں پہ اپنی عدت مکمل طور پہ سکون سے گزار سکتی ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں فائزہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے بہت ادب اور بہت محبت سے پوچھا تھا، اور نجمہ بیگم اسے بالکل فائزہ کو ایک بہن کی طرح ٹریٹ کرتے دیکھ نم آنکھوں سے مسکرا پڑی تھی۔ تم اس کے بھائی ہو، اگر تم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کے مستقبل کے حوالے سے سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم بے شک اسے لے جاؤ، ویسے بھی وہ اس ماحول سے جتنا دور رہے گی اتنا ہی جلدی ریکور کرنے کی کوشش کرے گی۔ خالہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ پھر فیصلہ ہو چکا تھا، فائزہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شہر چلی گئی، لیکن صرف کچھ عرصہ کے لیے ہی وہ فیصل کے تایا کے گھر پہ گئی تھی۔ جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوئی تو اس نے فیصل سے بات کی۔ میں مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی بھائی، اب میں آزاد ہوں، میں چاہتی ہوں میں خود کچھ کروں، اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بن جاؤں۔ اس نے فیصل سے درخواست کی تھی اور فیصل مسکرا دیا۔ بہت اچھی سوچ ہے، میں تو خود یہی کہوں گا کہ تم اپنے لیے کچھ کرو، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤ۔ فیصل کے اعتماد نے اسے مزید سکون پہنچایا تھا۔ اسی طرح اس نے وہیں شہر میں ہی ایک انٹرپرائزز کمپنی میں نوکری کرنی شروع کر دی۔ 2 سالوں میں ہی وہ اتنی ترقی کر چکی تھی کہ اس نے اپنے لیے فلیٹ لے لیا اور نجمہ بیگم کو بھی ہمیشہ کے لیے حویلی سے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں اب مزید ان لوگوں کے درمیان میں رہے۔ اس گزرے عرصے میں تو سردار صاحب کی ویسے ہی موت ہو گئی تھی، بقایا دونوں بھائی اور دونوں بھابھیوں نے بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ فرجاد حویلی کا اگلا سردار بن چکا تھا اور وقار ہمیشہ کے لیے واپس لندن چلا گیا تھا، کیونکہ اس سے اب مزید اتنی ذلت بھری زندگی گزارنا برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آج فیصل کی ایک بزنس گیٹ ٹوگیدر تھی، اس لیے آج فائزہ بھی نجمہ بیگم کے ساتھ یہاں موجود تھی۔ اس گزرے عرصے میں وہ بہت بدل گئی تھی، اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا، اب وہ کسی بھی غیر مرد کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتی بھی نہیں تھی۔ فیصل کے سارے جاننے والے بزنس مینز آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے دھیان میں لاؤنج سے باہر نکلی جب سامنے سے آتے کسی چوڑے وجود سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، مقابل نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹا۔ وہ ایک جھٹکے میں سیدھی ہوئی اور اس سے دور ہو گئی اور غصے سے سامنے کھڑے شخص کو گھورا۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اس لڑکی کی گرجدار آواز سے مقابل کچھ حیران ہوا۔ وہ غصہ کیوں کر رہی تھی؟ مقابل نے وضاحت دی، میں آپ کو صرف گرنے سے بچا رہا تھا۔ یہ سن کے فائزہ کو مزید غصہ آ گیا۔ گرنے دیتے، زیادہ سے زیادہ چوٹ لگتی یا کمر ٹوٹ جاتی، مگر کم سے کم کسی غیر مرد کا ہاتھ تو نہ لگتا مجھے۔ اس بات نے مقابل کو ساکت کر دیا۔ وہ غصے سے سائڈ سے نکلی اور گارڈن کی جانب چل دی۔ وہ حیرانی سے اس لڑکی کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آئی تھیں، اس نے چہرے پہ نقاب کر رکھا تھا۔ یہ شخص 30 سالہ جبران خان تھا، خوبصورتی کی مثال، وہ شخص جسے آج تک کوئی بھی لڑکی راغب نہ کر سکی۔ فائزہ کی یہ حرکت اسے عجیب سی کیفیت میں چھوڑ گئی۔ وہ فیصل کا بزنس پارٹنر تھا،
سالوں سے فیصل کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ آج بھی وہ فیصل کی گیٹ ٹوگیدر میں حصہ لینے کے لیے آیا تھا۔ جب فائزہ غلطی سے اس سے آ ٹکرائی، وہ حیران رہ گیا کہ یہ لڑکی کون تھی۔ نجمہ بیگم، جنہوں نے کچھ فاصلے سے کھڑی فائزہ اور جبران کی تکرار دیکھی اور سن لی تھی، وہ اس کے پاس آئیں اور فائزہ کے رویے کی معذرت کی۔ وہ حیران تھا، وہ اس رویے کی وجہ جاننا چاہتا تھا، تو نجمہ بیگم سے پوچھ ہی لیا، اور نجمہ بیگم نے بھی اسے فائزہ کی زندگی کی ساری کہانی سنا دی۔ اسے اس لڑکی کی قسمت پر افسوس ہوا، مگر اچھا لگا کہ وہ باحیا بن گئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں گارڈن میں کرسیوں پہ آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا ہانیہ، اور یہ بھی جان گئی کہ تم کتنی صحیح تھی۔ عورت کا مطلب خود کو چھپا کے رکھنا ہوتا ہے۔ اچھی عورت وہ ہے جو ہر غیر مرد سے پردہ کرے۔ تم نے ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کی۔ تمہاری زندگی نے مجھے بہت اچھا سبق دیا۔ اب میں دین کی طرف راغب ہو گئی ہوں۔ امید ہے کہ خدا میرے گناہ معاف کر دے گا۔ ہانیہ مسکرا کے سن رہی تھی، پھر جواب میں بولی، میں نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر سے محبت کی کیونکہ محرم سے محبت جائز ہے۔ نا محرم وہ آگ ہے جو ہمیں راکھ کر دیتی ہے۔ ایک عورت کو اپنے شوہر کی وفادار اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہونا چاہیے۔ اگر وہ باحیا اور باوفا ہو تو خدا اسے بہترین شوہر سے نوازتا ہے۔ ہانیہ نے گردن موڑ کے فیصل کی طرف دیکھا تھا، جو اپنی 1.5 سال کی بیٹی کو گود میں اٹھائے ایک سائیڈ پہ کھڑا اپنی بیٹی کی حرکتوں پہ مسکرا رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ وہ دوبارہ فائزہ کی طرف دیکھ کے گویا ہوئی، میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ مجھے خدا نے اتنا اچھا شوہر دیا ہے۔ میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہوں۔ خدا نے مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کا بہت اچھا پھل دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے خود کو بہتر بنا کے زندگی کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ زندگی کی خوشیوں پہ آپ کا بھی حق ہے۔ فائزہ کی آنکھوں میں کرب ابھرا۔ مجھ جیسی بد کردار لڑکی سے کون شادی کرے گا ہانیہ؟ اور پھر شاید میں کبھی ماں بھی نہ بن پاؤں۔ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے جو مجھے ساری زندگی برداشت کرنی ہے۔ ہانیہ کو دکھ ہوا۔ ہو سکتا ہے کوئی اچھا انسان ہو جو آپ کو سب سچ جاننے کے بعد بھی سچے دل سے اپنا لے۔ خدا نے آپ کو جو سزا دی ہے، ہو سکتا ہے اب اس کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہو۔ ہانیہ مسکرا کے بولی۔ فائزہ نے نفی میں سر ہلا کے گردن موڑی تو اس کی نظر سیدھا جبران سے ٹکرائی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کا دل تکلیف سے بھر گیا۔ وہ ہر چیز سے بیزار ہو گئی۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ جبران نے افسوس سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ صاف تکلیف دیکھ چکا تھا۔ وہ 1 ہفتہ فائزہ کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی بنا کسی لڑکی کو دیکھے صرف اس کی آنکھوں سے کیسے کسی کو عشق ہو سکتا ہے۔ اس نے فائزہ کی آنکھوں میں حیا دیکھی تھی۔ شاید وہ پہلے اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کر چکی تھی، مگر اس دن جب جبران نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے صرف حیا اور وفا نظر آئی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ لڑکی جیسی بھی ہوگی وہ اس سے شادی کرے گا۔ وہ خود حیران تھا، وہ بنا اس لڑکی کو دیکھے کیسے اس سے شادی کے بارے میں سوچ سکتا ہے، مگر دل اور دماغ دونوں میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور وہ اپنے دل کی مان چکا تھا، کیونکہ دل کبھی بھی کسی بھی وقت کسی پہ بھی آ جاتا ہے، اور جب آ جاتا ہے تو ایسا آتا ہے کہ انسان کے دماغ کو مفلوج کر دیتا ہے۔ بس اسی فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آج وہ فیصل کے گھر آیا تھا۔ دن گزر رہے تھے، لائف اپنی روٹین پہ آ گئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں لان میں کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ فائزہ نے نقاب کر رکھا تھا اور اس کی نظریں نیچے تھیں۔ میں وہ عورت نہیں ہوں جو ساری زندگی آپ کے ساتھ چل سکوں۔ میں بد کردار تھی، اور یہ کلنک ساری زندگی میرے ماتھے پہ لگا رہے گا، اور شاید میں کبھی ماں بھی نہ بن پاؤں۔ آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ جبران کی ساری بات جان لینے کے بعد پہلے تو وہ کتنی دیر حیران رہ گئی، مگر پھر وہ کچھ بے بسی سے بولی۔ جبران نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کا ماضی کیسا تھا مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے نکاح میں آنے کے بعد بس میں آپ سے صرف وفاداری چاہتا ہوں۔ کیا آپ وہ دے پائیں گی مجھے؟ اس بات پر فائزہ نے حیرت سے اس مہربان شخص کو دیکھا۔ مگر میں کبھی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں۔ اگر میری قسمت میں ہوئی تو مجھے مل جائے گی، ورنہ ہم بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ بس آپ ایک اچھی ماں بن جائیے گا۔ اور فائزہ کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گرنے لگا۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہ ہو سکی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی میں اس نے جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد اسے امید نہیں تھی کہ کسی نیکی کی طرح کوئی شخص اس کی زندگی میں آئے گا اور اسے اس طرح اپنانے کے بارے میں سوچے گا، ورنہ وہ تو بد کردار تھی، اور یہ بد کرداری کا ٹھپا ساری زندگی اس کے وجود پر اپنی مہر کے ساتھ رہنے والا تھا۔ بہت دیر کے بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی۔ آپ فیصل بھائی سے بات کر لیں، وہ میرے سرپرست ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ جبران نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ بس بات کو یہیں ختم کیے اندر کی طرف بڑھ گئی، مگر جبران اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے مختلف سوچوں کا شکار تھا۔ اسے اپنی زندگی میں ایک وفادار اور باحیا لڑکی چاہیے تھی،
اور یہ لڑکی اسے دل و جان سے پسند آئی تھی۔ یہ فیصل کے آفس کا منظر تھا۔ وہ دونوں اس وقت میٹنگ کے اہم پوائنٹس ڈسکس کر رہے تھے۔ ساری تفصیلات کے بعد جبران اپنے دل کی بات کہنے کے در پہ آیا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے فیصل۔ اس بار اس نے کچھ سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ فیصل چونکا، پھر ایک نظر جبران کو دیکھا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ اسے بات کرنے کی اجازت دی۔ 2 دن پہلے میں فائزہ سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ فائزہ کے ذکر پر فیصل بے حد حیران ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی حیرت پڑھتے ہوئے خود ہی جبران نے وضاحت دی۔ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا کہنا ہے کہ اگر تم رشتے کے لیے رضامند ہوگے تو ہی وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ سو بیسیکلی میں فائزہ کا بھائی ہونے کی حیثیت سے تم سے تمہاری بہن کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ کیا تم اپنی بہن کی شادی مجھ سے کروانے کے لیے تیار ہو؟ جبران نے بنا کسی لگی لپٹی کے سیدھے مدعے کی بات کی تھی۔ کتنی ہی دیر فیصل حیران رہا، پھر اس کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ میں پہلے فائزہ سے اس بارے میں بات کروں گا۔ اگر اس کی رضامندی ہوئی تو ہم اس رشتے کو مزید بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں بتانا چاہوں گا کہ فائزہ کا ماضی بہت بھیانک رہا ہے۔ آخری بات فیصل نے کافی سنجیدگی سے کہی تھی۔ جبران کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا۔ وہ ساری بات میں جانتا ہوں۔ ان کی والدہ مجھے ساری بات بتا چکی ہیں اور میں فائزہ کو اس کے ہر عیب سمیت اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کافی سنجیدگی سے بولا تھا، اور اس بات پر فیصل نے بے حد بے یقینی سے جبران کو دیکھا۔ وہ شخص جو کبھی بھی اپنے ڈریس پر سلوٹوں کو برداشت نہیں کرتا، آج وہ ایک ایسی لڑکی کو بیوی بنانے کے لیے تیار تھا جس کا ماضی بہت بھیانک تھا۔ فیصل حیران نہ ہوتا یہ ناممکن سی بات تھی۔ ٹھیک ہے، میں فائزہ سے بات کر لوں، پھر ہم لوگ گھر میں اس بارے میں مزید تفصیلات سے بات کریں گے۔ فیصل نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ جبران نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا، مگر فیصل کے دماغ میں اب فائزہ سے بات کرنے کی بات چل رہی تھی۔ اسے ایک بار تو فائزہ کی رضامندی جان لینی چاہیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فائزہ ایک بار پھر کسی تکلیف، کسی مصیبت یا کسی کمپرومائز کی دلدل میں چلی جائے۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہانیہ کچن میں تھی، نجمہ پھپھو اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ ہانیہ ان دونوں کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ دیکھو فائزہ، جو کچھ پہلے ہو چکا اسے بھول کر تم ایک نئی زندگی شروع کر چکی ہو، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر وہی بات کہ تم کیا چاہتی ہو وہ زیادہ اہم ہے۔ اگر تم جبران سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو تو ہی میں تمہاری شادی جبران سے کرواؤں گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ایک ایسا شخص جو تمہارا ماضی اور تمہارے تمام حالات جان لینے کے بعد تمہیں اپنی عزت، اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، تو میرے خیال سے تمہیں شادی کر لینی چاہیے، لیکن یہ صرف میری طرف سے ایک مشورہ ہوگا۔ باقی تمہیں اپنی مرضی کی پوری اجازت ہے، جیسے تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں تم پہ کسی بھی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ تم میری بہن ہو، میرے لیے تم سنبل سے بالکل بھی کم نہیں ہو۔ فیصل نے اسے ایک بار پھر مان دیا تھا کہ فائزہ نم آنکھوں سے مسکرا پڑی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی، میں نے اس بارے میں کافی سوچا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہانیہ ٹھیک کہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے، وہ بھی ایسے انسان سے جو مجھے میرے تمام عیبوں سمیت قبول کرنے والا ہو۔ تو پھر جبران جیسے شخص میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں دل سے اس رشتے کے لیے رضامند ہوں۔ وہ گہرائی سے بولتی ہوئی مسکرائی تھی اور فیصل بھی مسکرا دیا تھا۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اس نے مان سے فائزہ کے سر پہ ہاتھ رکھے دعا دی۔ فائزہ مسکرا دی۔ فائزہ کا مثبت جواب جان لینے کے بعد جبران دل سے خوش تھا۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے، بے شمار دولت ہے، لیکن اسے آج تک کوئی بھی لڑکی بھا نہیں سکی۔ اسے ایک ایسی وفادار اور باحیا لڑکی چاہیے تھی۔ شروع سے اس کی نیت اور اس کی خواہش تھی کہ اس کی بیوی بہت خوبصورت ہو، با کردار ہو، مگر کہتے ہیں دنیا میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ملتا۔ اگر آپ پرفیکٹ کی تلاش میں رہیں گے تو پھر آپ ہر وہ چیز کھو دیں گے جو آپ کے لیے خدا نے بہتر طریقے سے آپ کو نوازی ہے۔ ہاں، اگر کسی انسان کو اس کے تمام عیبوں سمیت اپناؤ تو پھر تم پرفیکٹ انسان ہو اس کا۔ اور فائزہ کا بہت سادگی سے نکاح ہو گیا۔ فائزہ کا کہنا تھا کہ وہ نکاح سادگی سے چاہتی ہے۔ جبران نے فائزہ کی خواہش کی پیروی کی۔ اس نے کہا کہ جیسا فائزہ چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔ نکاح کے بعد وہ فائزہ کو اپنے ساتھ لیے خان ہاؤس آ گیا۔ تب فائزہ پر انکشاف ہوا کہ جبران کے والدین سالوں پہلے ایک کار حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ خان ہاؤس بہت خوبصورت اور بہت بڑا محل تھا، اور اس سارے محل کا مالک صرف جبران خان تھا۔ وہ جبران کی پرسنالٹی سے امپریس ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ اس کا سلوک، رویہ تمام ملازمین کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا۔ بس وہ اپنی چیزوں اور اپنی نفاست پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ فائزہ اس کے رنگ میں ڈھلتی گئی۔ وہ اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ کبھی بھی فائزہ کو اس کے ماضی کے حوالے سے پریشان نہیں کیا تھا، نہ کبھی کوئی تانا دیا۔ بے شک بہترین وہ مرد ہوتا ہے جو اپنی عزت، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔
اسے کبھی بھی اس کے ماضی کے حوالے سے کوئی تانا نہ دے جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ فائزہ یہاں آ کے بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ اسے اس طرح پرسکون دیکھتے اس کی ماں نجمہ بیگم بھی بہت خوش تھیں۔ ایک لمبے عرصے بعد ان کی بیٹی اپنی زندگی میں خوش رہنے لگی تھی۔ جبران کا زیادہ وقت دفتر میں ہی گزرتا تھا، لیکن جب وہ گھر واپس آ جاتا تھا تو پھر اسے فائزہ اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے ہوتی تھی۔ اس نے نکاح کے بعد پہلی بار فائزہ کو دیکھا تھا اور اس کا حسن دیکھتا رہ گیا تھا۔ جبران خوش ہونے سے زیادہ مطمئن ہوا تھا کہ اس نے فائزہ کا حسن بعد میں دیکھا، پہلے اس کی آنکھوں کی حیا دیکھتے ہوئے نکاح کیا۔ حسن کبھی بھی شادی کی وجہ نہیں ہونا چاہیے۔ شادی کی وجہ حیا، وفا، اسلام کے قریب ہونا، ایسی چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ حسن تو ایک دن ڈھل ہی جاتا ہے، لیکن وفا، حیا، یہ ساری چیزیں تاعمر انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ آج وہ آفس سے واپس آیا تو کافی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، طبیعت پہ ایک عجیب سی بیزاریت چھائی ہوئی تھی۔ اس نے لاؤنج میں جھانک کے دیکھا تو آج فائزہ کہیں نہیں تھی، شاید وہ اوپر کمرے میں ہو۔ یہی سوچتے ہوئے وہ کمرے کی جانب چل پڑا۔ سیڑھیاں چڑھتے جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ نیم روشنی اور نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جسٹ ڈم لائٹس تھیں جو کمرے میں چل رہی تھیں۔ وہ حیران ہوا، اس کی نظر سارے کمرے میں گھومتی ہوئی بیڈ تک گئی۔ وہ شاید بیڈ پہ کمبل سر تک تانے سو رہی تھی۔ جبران اپنا بیگ وہیں اسٹڈی ٹیبل پہ رکھتا ہوا بیڈ تک پہنچا، دھیرے سے چہرے سے کمبل ہٹایا تو دیکھا اس کا سارا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ جبران کو اس کی طبیعت خراب معلوم ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ فائزہ کے ماتھے پہ رکھا، چھو کے دیکھا تو وہ بخار میں جھلس رہی تھی۔ جبران کے چہرے پر پریشانی نے گہرے ڈیرے ڈال لیے۔ وہ بیمار تھی اور اس نے جبران کو فون کر کے بتایا تک نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، فائزہ نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ وہ شاید کچی نیند میں تھی، اس لیے اس کے لمس سے کسمس آئی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں، خود پہ جھکتے جبران کو پایا۔ اسے دیکھتے ہوئے فائزہ کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ وہ دھیرے سے اٹھ کے بیٹھی تو جبران تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ کیا بات ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی؟ آپ کو مجھے چاہیے تھا کہ کال کر کے بتا دیتی، میں سارے کام چھوڑتا گھر آ جاتا، آپ کو ہاسپٹل لے کے جاتا۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ کچھ فکر مندی سے، پریشانی سے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں فائزہ کے لیے محبت اور فکر مندی صاف چھلک رہی تھی۔ فائزہ کی آنکھوں میں مزید تیزی سے نمی اکٹھی ہوئی۔ وہ چہرہ جھکائے اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھ کے جبران کو زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو تقریباً 6 ماہ ہو گئے تھے اور ان 6 ماہ میں یہ پہلی بار تھا جب فائزہ رو رہی تھی، ورنہ ان 6 ماہ میں کبھی بھی جبران نے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے تھے۔ فائزہ کیا بات ہے؟ وہ پریشان سا ہوتا اس کے پاس ہی بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ اپنی کیفیت پہ قابو پاتے تھوڑا سا آگے بڑھی اور بے ساختہ اس کے قریب ہوتی اس کے سینے سے آ لگی۔ جبران پہ تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ اتنا عرصہ جبران کے ساتھ رہنے پر بھی اس نے کبھی اس طرح سے جبران کو پریشان یا حیران نہیں کیا تھا۔ اس ایک ہگ میں اتنی شدت تھی کہ جبران کا ہاتھ بے ساختہ فائزہ کی کمر تک آیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اب رو رہی تھی اور جبران حیران ہو رہا تھا۔ کتنی دیر وہ روتی رہی، اپنے دل کا غبار نکالتی رہی۔ جب کچھ طبیعت پر چھائی کلفت ہلکی ہوئی تو اپنے آنسو صاف کرتے اس نے جبران کو دیکھا۔ جبران جانتا تھا کوئی بات ہے، مگر وہ اس کے اندر چھائی تکلیف اور ساری بیزاری آنسوؤں کے ذریعے باہر نکلنے دے رہا تھا۔ جب وہ تھک گئی اور اپنے آنسو صاف کیے تو جبران نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ اب بتائیں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے کچھ پریشانی، کچھ فکر مندی، کچھ محبت سے پوچھا۔ فائزہ نے بنا کچھ کہے سائڈ ٹیبل پہ پڑا ایک انویلپ جبران کی طرف بڑھا دیا۔ جبران نے الجھتے ہوئے اس انویلپ کو دیکھا، پھر انویلپ کو کھولا۔ جیسے ہی اس کی نظر انویلپ میں موجود اس کاغذ پر پڑی، وہ بے حد حیران ہوا۔ اس نے اسی حیرانی سے فائزہ کو دیکھا۔ میری طبیعت 2-3 دنوں سے کافی عجیب سی ہو رہی تھی۔ آج میں ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی اپنا چیک اپ کروانے۔ وہ چہرہ جھکائے کسی مجرم کی طرح ساری بات بتا گئی۔ جبران حیرانگی سے کبھی اسے دیکھ رہا تھا، کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو۔ کتنی ہی دیر بعد جا کر جبران کی حیرانی ٹوٹی۔ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے اور آپ رو رہی ہیں، اس نے بے بسی اور کچھ پریشانی سے فائزہ سے پوچھا۔ فائزہ کے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا یہی اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے؟ وہ ایک بار پھر رو پڑی اور جبران بے ساختہ ہنس دیا۔ میں نے کہا تھا نا، اولاد ہونا یا نہ ہونا انسان کی قسمت ہے۔ اللہ پاک نے میری قسمت میں اولاد لکھی تھی تو دیکھیں وہ اس دنیا میں آ جائے گی۔ اس نے فائزہ کی وہ پریگننسی رپورٹ جو ابھی فائزہ نے اسے دکھائی تھی ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے دوبارہ فائزہ کو اپنے ساتھ لگا لیا اور وہ اس کے سینے سے لگی ایک بار پھر گھٹی گھٹی سسکیوں سے رونے لگی، مگر اس بار یہ آنسو شکر کے تھے۔ جو کچھ اس نے زندگی میں کیا تھا اس کے بعد اسے امید نہیں تھی کہ خدا دوبارہ اسے ماں جیسے عہدے پہ فائز کرے گا۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کائنات کا مالک ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔
تھینک یو سو مچ مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے، اس کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے جبران نے نم لہجے میں کہا۔ فائزہ نے ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ تھینک یو سو مچ مجھ جیسی لڑکی کو اپنی عزت بنانے کے لیے، مجھے اس بات کا احساس کروانے کے لیے کہ میں بھی کسی کی عزت بن سکتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، جبران نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی۔ بس جو گزر گیا اسے دوبارہ مت دہراؤ، اور اب اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، ہمارے لیے اور ہمارے آنے والے بچے کے لیے۔ اس کے ماتھے پہ ایک بار پھر مہر ثبت کرتے جبران نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اور فائزہ اب نم آنکھوں سے ہنس رہی تھی۔ بے شک خدا انسان کو اس کی خطاؤں پہ سزا دیتا ہے، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو پھر خدا انسان کو واقعی معاف کر دیتا ہے۔ بس یہ تو انسان ہوتے ہیں جو دوسروں کو معاف نہیں کرتے، ورنہ وہ خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ بے نیاز ہے۔ وہ اپنے بندے کو تب تک معاف کرتا رہتا ہے جب تک بندہ معافی مانگتا رہتا ہے۔